اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی حیات طیبہ میں حضرت کی طرف سے کیے جانے والے فیصلوں کے بارے میں جاری ہے۔ آج جس فیصلے کو میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں یہ در واقع خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرت علی بن ابی طالب کی طرف سے کیا جانے والا فیصلہ ہے۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک صحابی کی گائے نے کسی دوسرے صحابی کے گدھے کو قتل کر دیا، تو اب ان دو اصحاب کے درمیان ایک جھگڑا شروع ہوا۔ جو گدھے کا مالک تھا وہ اپنی خسارت اور اپنے نقصان کو پورا کرنے کا مطالبہ کر رہا تھا، لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ دونوں اصحاب شرفیاب ہوتے ہیں اور تقاضا کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے درمیان انصاف کیجیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا یہ تمام ماجرا سنتے ہیں اور پھر سننے کے بعد انہیں کہتے ہیں کہ جا کر حضرت ابو بکر سے فیصلہ کروا لو۔ کیا ماجرا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فیصلہ کیوں نہیں کیا اور اپنے صحابی کی طرف کیوں بھیجا؟ مختلف اس کی وجوہات بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن ابھی ہم ان وجوہات کو بیان کرنے کے صدد میں نہیں ہیں۔ یہ دونوں اصحاب حضرت ابو بکر کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں اور آ کر اپنا تمام ماجرا بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر انہیں کہتے ہیں کہ آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شرفیاب ہوتے اور ان سے یہ تقاضا کرتے کہ وہ آپ کے اس مسئلے کے بارے میں فیصلہ کریں۔ یہ دو اصحاب کہتے ہیں کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سے ہی آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ کے پاس آئیں تاکہ آپ ہمارے درمیان اس کیس کا فیصلہ کریں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ ایک حیوان نے دوسرے حیوان کو جب مار دیا ہے تو اس میں حیوانوں کا آپس میں یہ جھگڑا ہے، مالکوں کو اس مسئلے میں نہیں جھگڑنا چاہیے، لہٰذا جس حیوان نے قتل کیا ہے اس حیوان کے مالک کے اوپر کوئی غرامت، کوئی خسارت ادا کرنا لازم نہیں ہے، کیونکہ ایک حیوان نے دوسرے حیوان کو مارا ہے۔ مالکوں کو چاہیے کہ اس میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور آپس میں جھگڑے نہیں، لہٰذا کسی کے اوپر کسی کی خسارت پورا کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ مطمئن ہو کر چلے جائیں۔ یہ تو اصحاب حضرت ابو بکر کی محفل سے اٹھتے ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور شرفیاب ہوتے ہیں۔ رسول خدا پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، فیصلہ ہو گیا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم گئے تھے حضرت ابو بکر کی خدمت میں، انہوں نے ہمارے درمیان یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فیصلے سے زیادہ اطمینان کا اظہار نہیں کرتے اور ان دو اصحاب کو کہتے ہیں کہ جاؤ حضرت عمر کے پاس جا کر فیصلہ کروا لو۔ یہ دو اصحابی اٹھتے ہیں، جاتے ہیں حضرت عمر کے پاس اور انہیں کہتے ہیں کہ ہمارا یہ ماجرا ہے، اس کی گائے نے میرے گدھے کو قتل کر دیا ہے، تو آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں۔ وہ بھی یہی بات دہراتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں۔ یہاں پر حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ کو رسول خدا نے حضرت ابو بکر کے پاس کیوں نہیں بھیجا، میرے پاس کیوں بھیجا ہے؟ فرمایا کہ ہم حضرت ابو بکر کی خدمت میں گئے تھے، رسول خدا نے ہمیں پہلے وہیں بھیجا، انہوں نے ہمارے درمیان فیصلہ کیا، پھر ہم رسول خدا کی خدمت میں شرفیاب ہوئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلے کو سنا اور کہا کہ جائیں اب عمر کے پاس جا کر اس مسئلے کا فیصلہ کروائیں۔
اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ حضرت عمر بھی ماجرا کو سننے کے بعد کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر کی رائے سے بالکل متفق ہوں۔ ایک حیوان نے دوسرے حیوان کا قتل کیا ہے، ظاہراً مالکوں کو اس کے اوپر نہیں جھگڑنا چاہیے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی خسارت یا غرامت پرداخت کرنی چاہیے۔ اب یہ دونوں صحابی اٹھ کے واپس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شرفیاب ہوتے ہیں اور ماجرا بیان کرتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ علی ابن ابی طالب کی خدمت میں اور ان سے جا کر اس کیس کا فیصلہ کرواؤ۔ یہ دونوں صحابی اٹھتے ہیں اور آتے ہیں حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی بارگاہ میں، اور آ کر انہیں تمام ماجرا بیان کرتے ہیں کہ اس طرح سے ہم رسول خدا کی خدمت میں گئے، رسول خدا نے حضرت ابو بکر کے پاس بھیجا، پھر ہم نے آ کر رسول خدا کو خبر دی، رسول خدا نے ہمیں حضرت عمر کی خدمت میں بھیجا، ہم ادھر بھی گئے، وہاں جا کر بھی ماجرا بیان کیا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا، پھر ہم رسول خدا کی خدمت میں شرفیاب ہوئے تو انہوں نے اب ہمیں آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں۔ تو حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر تو یہ گائے اٹھ کر گدھے کے باڑے میں گئی ہے اور اس نے وہاں جا کر گدھے کو قتل کیا ہے، تو ایسی صورت میں گائے کے مالک کے اوپر لازم ہے کہ وہ گدھے کے مالک کو غرامت پرداخت کرے، یعنی اس کا نقصان پورا کرے۔ لیکن اگر گدھا گھومتے گھومتے گائے کے باڑے میں چلا گیا ہے اور گائے نے طیش میں آ کر اس کو قتل کر دیا ہے، تو اس صورت میں گائے کے مالک کے اوپر کسی قسم کا کوئی نقصان پورا کرنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ حضرت سید الاوصیاء نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کیا۔ تو اب یہ صحابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شرفیاب ہوتے ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر کہتے ہیں کہ حضرت علی نے ہمارے درمیان یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے فیصلے کو سننے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لقد قضى علی ابن ابی طالب بینکما بقضاء اللہ عز اسمہ، یعنی علی ابن ابی طالب نے آپ کے درمیان خداوند متعال کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند متعال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، تیرا شکر ہے جس نے ہم خاندان نبوت میں ایک ایسے مرد کو قرار دیا ہے جو حضرت داؤد کی سنت کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ تو ہماری آپ کے ساتھ گفتگو حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے فیصلوں کے بارے میں جاری ہے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں کہ ان فیصلوں کو سنیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔